بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب مناظرہ رشیدیہ کا صفحہ نمبر 23 ہے، مجلس برکات کا نسخہ ہے۔ متن کی عبارت ہے وَبَعْدُ هَذِهِ قَوَائِدُ الْبَحْثِ، اور حمد و صلات کے بعد یہ بحث و مناظرہ کے قواعد و اصول ہیں۔ یہاں کیا بیان کیے جائیں گے اب آگے؟ بحث و مناظرہ کے قواعد و اصول۔ بحث کا معنی مناظرہ، اور بحث کا معنی بھی آگے بیان بھی کریں گے۔ شارح لفظ بعد پر گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ ہے کیا چیز۔ تو یہاں شارح نے کئی چیزیں بیان کی ہیں۔ یہ بتایا کہ یہ ظرف ہے اور ظرف زمان ہے، ظاہر سی بات ہے، زمانے کا معنی رکھتا ہے، تو بعد یہ ظروف زمانیہ سے ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ لفظ بعد یہ لازم الاضافت ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ لفظ بعد لازم الاضافت ہوتا ہے۔ اب اس کے استعمال کی تین صورتیں ہیں، یا تو اس کا مضاف الیہ مذکور ہو، یا اس کا مضاف الیہ حذف کر دیا گیا ہو۔ اگر اس کا مضاف الیہ حذف کر دیا جائے تو دو صورتیں ہیں، مضاف الیہ لفظاً تو حذف کر دیا گیا ہے لیکن نیت میں ارادے میں باقی ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ مضاف الیہ لفظ سے بھی حذف کر دیا گیا ہے اور نیت و ارادہ سے بھی کیا کر دیا گیا ہے؟ حذف کر دیا گیا ہے۔ تین صورتیں ہوئیں۔ مضاف الیہ مذکور ہے پہلی صورت، مضاف الیہ حذف کر دیا گیا ہے لیکن نیت اور ارادے میں باقی ہے، یہ دوسری صورت ہے۔ مضاف الیہ حذف کر دیا گیا ہے لفظ میں بھی اور نیت و ارادے سے بھی، یہ تیسری صورت ہے۔ پہلی صورت میں جہاں مضاف الیہ مذکور ہو، لفظ بعد معرب ہوگا۔ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ معرب ہوگا، اور مفعول فی ہونے کی بنیاد پر منصوب ہوگا۔ جیسے جئت بعدک، میں آیا تیرے بعد، منصوب بعد ہے نا۔ دوسری صورت جہاں مضاف الیہ حذف کر دیا گیا ہو لیکن نیت اور ارادے میں باقی ہو، وہاں لفظ بعد مبنی ہوتا ہے، مبنی برضم ہوتا ہے۔ وہاں کیا ہوتا ہے؟ مبنی برضم ہوتا ہے۔ جیسے عموماً اللہ کی تحمید اور حضور پر صلات کے بعد اما بعدو کہتے ہیں یا صرف بعدو کہتے ہیں، تو وہاں مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ محذوف ہوتا ہے لیکن نیت اور ارادے میں ہوتا ہے، اور مطلب ہوتا ہے اما بعد الحمد والصلاۃ، یا صرف اما نہیں ہے، صرف بعد ہے تو مطلب ہوگا بعد الحمد والصلاۃ۔ تو حمد و صلات کو حذف تو کر دیا گیا ہے لفظ میں لیکن نیت اور ارادے میں باقی ہے۔ اس صورت میں بعد کیا ہوگا؟ مبنی برضم ہوگا۔ اور تیسری صورت کہ مضاف الیہ کو لفظاً بھی حذف کر دیا گیا ہو اور نیت اور ارادے سے بھی حذف کر دیا گیا ہو، اس صورت میں لفظ بعد کیا ہوگا؟ معرب ہوگا، اور کیا ہوگا؟ مبنی ہوگا۔ جیسے مطلقاً آپ کو یہ نہیں کہنا کہ میں فلاں سے پہلے آیا، اس سے پہلے آیا، اس سے پہلے، آپ کو صرف اتنا کہنا میں پہلے آیا ہوں۔ آپ کو کیا کہنا ہے؟ میں پہلے آیا ہوں، تو جئت قبلاً کہیں گے۔ سمجھ گئے صاحب؟ تو یہاں شارح کہہ رہے ہیں اذا قطع عن الاضافت بنیا کما ترى ها هنا، جب لفظ بعد کو اضافت سے الگ کر دیا جائے، یعنی اس کے مضاف الیہ کو کیا کر دیا جائے؟ حذف کر دیا جائے، تو بنیا، تو لفظ بعد کیا ہوگا؟ مبنی ہوگا۔ تو اس سے مطلقاً آپ مت سمجھیے گا، اس لیے کہ جب اضافت سے منقطع کر دیا جائے تو دو صورتیں ہیں، نیت اور ارادے میں باقی ہو تو کیا ہوگا؟ مبنی ہوگا۔ اگر نیت اور ارادے سے بھی حذف کر دیا گیا ہے تو مبنی
نہیں ہوگا. ٹھیک. کہتے ہیں شارح من الظروف الزمانیت، لفظ بعد ظروف زمانیہ میں سے ہے. وَإِذَا قُطِعَ عَنِ الْإِضَافَةِ بُنِيَ، اور جب لفظ بعد کو اضافت سے منقطع کر دیا جائے لیکن مضاف الیہ نیت اور ارادے میں باقی ہو، بنیا تو لفظ بعد کیا ہوگا؟ مبنی برضم ہوگا. کما تراہا ہونا، جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ لفظ بعد و مبنی برضم ہے. اچھا، تو لفظ بعد ظروف زمانیہ سے ہے تو ظاہر سی بات ہے مفعول فی ہوگا اور محلن کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا. تو مفعول فی کا تو عامل ہوتا ہے، تو اس کا عامل کون ہے؟ کس کی بنیاد پر یہ کیا ہے محلن منصوب ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ عامل اشیرو ہے. اشارہ یشیرو اشارتن سے فعل مضارع صیغہ واحد متکلم اشیرو، میں اشارہ کر رہا ہوں. شارح کہتے ہیں کہ اس کا عامل کون ہے؟ اشیرو ہے، جو آگے آنے والے اس میں اشارہ حاضہی سے کیا ہوتا ہے؟ مستفاد ہوتا ہے. حاضہی کا لفظ جو آگے ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہاں کیا ہے؟ بعدوں کا عامل کون ہے؟ اشیرو ہے. اور مطلب ہوگا اشیرو بعد الحمد والصلاۃ الی قواعد البحث، حمد و صلات کے بعد میں بحث و مناظرہ کے قواعد کی طرف کیا کر رہا ہوں؟ اشارہ کر رہا ہوں. وہی کریں والعامل فیہ معنی الاشارۃ فی قولہ ہذہ قواعد البحث، اور اس لفظ بعد میں عامل اس اشارہ کا معنی و مفہوم ہے جو حاضہی، جو مصنف کے قول حاضہی میں ہے. حاضہی سے اس میں اشارہ ہے. حاضہی یہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں اشارہ کر رہا ہوں. تو حاضہی سے اشارے کا مفہوم اور معنی جو ماخوذ ہو رہا ہے وہی کیا ہے؟ اس میں عامل ہے. اور لفظ بعد میں عامل اشارہ کا معنی و مفہوم ہے جو ماتن کے قول حاضہی سے مستفاد ہوتا ہے. حاضہی قواعد البحث، یہ بحث و مناظرہ کے قواعد و اصول ہیں جو آگے بیان کیے جائیں گے. اب شارح اس پر گفتگو کر رہے ہیں. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ عموماً مصنف حضرات کا، مصنفین کا طریقہ یہ ہے کہ وہ بعد کے بعد لفظ فا ذکر کرتے ہیں. بعد کے بعد کیا کرتے ہیں؟ لفظ کلمہ فا ذکر کرتے ہیں. وبعد فانا اقول، اما بعد فانا اقول، رہا حمد و صلات کے بعد تو میں کہتا ہوں. تو فا کا کلمہ فا ذکر کرتے ہیں. تو عام طور سے اکثر مصنفین کا یہ طریقہ ہے کہ وہ بعد کے بعد کلمہ فا کا تذکرہ کرتے ہیں. عام مصنفین کی روش سے ہٹ کر کے یہاں ماتن علیہ الرحمہ نے فا کا ذکر نہیں کیا اور سیدھا یہ کہا حاضہی، فحاضہی نہیں کہا. وجہ کیا ہے؟ تو شارح نے اس کا جواب دیا کہ فا یہ اما کے جواب میں آتا ہے. کس کے جواب میں آتا ہے؟ اما کے جواب میں آتا ہے. اب اگر اما کا ذکر کیا گیا ہے تو فا کا بھی ذکر کیا جاتا ہے. اور بہت بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ مصنف اما کا تذکرہ نہیں کرتا، اولاً اما کا تذکرہ نہیں کرتا، لیکن بعد کے بعد فا کا ذکر کرتا ہے. اما کا تذکرہ نہیں کرتا لیکن بعد کے بعد فا کا ذکر کرتا ہے. یا تو سامع کو، قاری کو یہ بتانے کے لیے کہ یہاں پر اما کیا ہے؟ مقدر ہے. اما کیا ہے؟ مقدر ہے. یہاں پر اما کیا ہے؟ مقدر ہے. یا مصنف اما کا ذکر بھی نہیں کرتا ہے اور اما کو مقدر بھی نہیں مانتا ہے، لیکن سامع اور قاری کی رعایت کرتے ہوئے فا کا ذکر کرتا ہے.
چونکہ عام مصنفین کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ وہ بعد کے بعد فا کا تذکرہ کرتے ہیں، اس لیے جب سامع اور قاری خطبہ پڑھتا ہے اور بعد پڑھتا ہے، اس لیے وہ سوچتا ہے کہ اب فا آئے گا، اب فا آئے گا، اس لیے قاری اور سامع کی رعایت کرتے ہوئے مصنف فا کا تذکرہ کر دیتا ہے، یہ وہم دلانے کے لیے کہ لفظ اما مقدر ہے یا یہ کہ ہمارے دل میں ہے، صرف اور صرف اس بات کا وہم دلانا کیا ہوتا ہے؟ مقصود ہوتا ہے۔ تو سامع اور قاری کو یہ وہم دلانے کے لیے کہ اما یہاں کیا ہے؟ مقدر ہے، یا مقدر تو نہیں ہے لیکن قاری اور سامع کی کیا کی گئی ہے؟ رعایت کی گئی ہے، کیونکہ اسے یہ وہم ہوتا ہے کہ اب بعد کے بعد کیا آئے گا؟ فا آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو فا کا تذکرہ اما کے بغیر جو مصنفین کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ سامع اور قاری کو وہم دلائیں کہ فا مقدر ہے یا پھر ان کی کیا کی گئی ہے؟ رعایت کی گئی ہے۔ مصنف نے یہاں فا کا تذکرہ ہی نہیں کیا تاکہ وہم کا جھگڑا ہی ختم ہو جائے، تاکہ وہم کا کیا ہو جائے؟ جھگڑا ہی ختم ہو جائے، سامع اور قاری کو وہم کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ جب پہلے اما کا تذکرہ نہیں کیا تو اب فا کا بھی تذکرہ نہیں کیا، کیونکہ فا کا تذکرہ کرتے تو سامع اور قاری کو یہ وہم کرنا پڑتا کہ اما یہاں مقدر ہے یا پھر ہماری کیا کی گئی ہے؟ رعایت کی گئی ہے۔ تو سامع اور قاری کو وہم کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، جھگڑا ہی ختم ہو جائے، اس لیے مصنف نے کیا کیا ہے؟ فا کا ذکر نہیں کیا۔ وہی کہہ رہے ہیں ترک الفاء لئلا یحتاج الی توہم المتوہم، یہاں متوہم وہم کرنے والے سے مراد ہے سامع، حاشیے میں نیچے لکھا بھی ہے سامع یا قاری، سامنے سن رہا ہے تو سامع ہوگا اور پڑھ رہا ہے تو کون ہوگا؟ قاری ہوگا۔ مصنف علیہ الرحمہ نے یہاں کلمہ فا کو ترک فرما دیا ہے تاکہ سامع یا قاری کو وہم کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ ٹھیک ہے صاحب، ہو گیا۔ اب ہے یعنی ما حضر فی الذہن من المرتب الانیق المصور بصورت المبصر امورۃ کلیہ، اس میں جو ہے سوال مقدر کا جواب کیا کیا ہے؟ شارح نے بہت دیا ہے۔ سوال مقدر کے جوابات کیا ہیں؟ شارح نے بہت دیا۔ پھر ایک سوال مقدر کا جواب، ماتن نے کہا حاضی، یہ اور یہ سے اشارہ کس چیز کی طرف ہے؟ یہ سے کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ بحث و مناظرہ کے قواعد ہیں، یعنی جو ہمارے دماغ میں ہے، جو ہم ابھی قلم سے آگے لکھیں گے، جو ہمارے دماغ میں مرتب ہیں، یہ کیا ہیں؟ بحث و مناظرہ کے اصول و قواعد ہیں، جو ابھی کیا ہیں؟ سپرد اقتباس کیے جائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ سے یہ حاضری سے اشارہ کس چیز کی طرف ہے؟ اس مصنف، پہلے مصنف اپنے دماغ میں کتاب کو مصنف کرتا ہے، مرتب کرتا ہے نا، تبھی یہاں حاضری سے مراد ہے وہ مصنف و مرتب جو خارج میں نہیں آیا بلکہ کیا ہے؟ ذہن میں۔ تو اعتراض یہ ہوا کہ حاضری تو اس چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے جو محسوس ہو، مبصر ہو، جسے دیکھا جائے۔ حاضری تو محسوس و مبصر کی طرف اشارہ کرنے کے لیے وضع ہوا ہے، اور یہاں حاضری کا استعمال محسوس و مبصر کے لیے نہیں ہوا ہے بلکہ اس ما حضر کے لیے، اس چیز کے لیے ہوا ہے جو ذہن میں حاضر ہے، اور وہ تو محسوس و مبصر ہے نہیں، دکھائی دے رہا ہے نا؟ نہیں دکھائی دے رہا نا؟ تو پھر حاضری کا استعمال کیوں کیا؟ تو شارح نے اس کا جواب دیا کہ حاضری کا استعمال محسوس و مبصر کے لیے ہوتا ہے، اور محسوس و مبصر کے لیے حاضری کا اشارہ استعمال محسوس و مبصر کے لیے اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ محسوس و مبصر کیا ہے؟ دوسروں سے ممتاز ہوتا ہے، دوسروں سے کیا ہوتا ہے؟ ممتاز۔ حاضری کا استعمال محسوس و مبصر کے لیے اس لیے ہوتا ہے کہ وہ دوسروں سے کیا ہوتا ہے؟ ممتاز ہوتا ہے۔ مصنف علیہ الرحمہ کے دماغ میں جو مصنف و مرتب ہے وہ دوسروں سے اتنا ممتاز ہے، اتنا ممتاز ہے کہ محسوس و مبصر کی طرح ہے، محسوس و مبصر کی طرح وہ دوسروں سے کیا ہے؟ ممتاز ہے۔
اور جب محسوس و مبصر کی طرح دوسروں سے ممتاز ہے تو جیسے محسوس و مبصر کے لیے حاضری کا استعمال ہوتا ہے ایسے اس کے لیے بھی حاضری کا استعمال ہوگا. وہی ہے یعنی ما حضر فی الذہن من المرتب الانیق المصور بصورت المبصر امور کلیۃ. اچھا قواعد سے مراد کیا ہے؟ قواعد اصول، اور اصول کیا ہوتے ہیں؟ یہ ضابطہ ہوتے ہیں، اصول کلی ہوتے ہیں. یہ کیا ہوتے ہیں؟ تو قواعد سے مراد کیا ہے؟ اصول کلیہ، اصول کلیہ جن سے جزیات کا علم ہوتا ہے. جیسے ایک ضابطہ ہے، ایک اصل کلی ہے، ایک امر کلی ہے کہ کل فاعل مرفوع، ہر فاعل کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا. تو ضربہ زیدن میں جو زید ہے اس کے بارے میں بھی معلوم ہو گیا کہ زید کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا، کیونکہ زید فاعل ہے تو زید تو جزئی نہ ہے. تو کلی کل فاعل مرفوع سے جزئی زید کا حکم بھی معلوم ہو گیا ہے نا. تو جزئیات کا علم کس سے ہوتا ہے؟ کلیات سے ہوتا ہے. خیر، تو اب دیکھیے یہاں چونکہ حاضری کا استعمال کس کے لیے ہوا ہے؟ اس مصنف و مرتب کے لیے جو کیا ہے؟ محسوس و مبصر کی طرح کیا ہے؟ ممتاز ہے، ذہن نشیں ہے، ذہن میں کندہ ہے. وہی کریں یعنی ما حضر فی الذہن، یہ حاضری کے لحاظ سے ترجمہ کر رہے ہیں. یعنی ما حضر فی الذہن یعنی وہ چیز جو ذہن میں حاضر ہے، اور ما کا بیان ہے من، وہ چیز کیا ہے؟ من المرتب یعنی وہ مصنف و مرتب الانیق جو کیا ہے؟ شاندار ہے. المصور بصورت المبصر محسوس و مبصر کی طرح کیا ہے؟ مصور ہے، ذہن نشیں ہے، ذہن میں کندہ ہے، ممتاز ہے. مصور کا معنی کیا ہوگا؟ ذہن نشیں، ذہن میں کندہ ہے، ممتاز. یہ تو ترجمہ ہوگا یعنی ہمارے ذہن میں جو مصنف و مرتب، یعنی ہمارے ذہن میں جو شاندار مصنف و مرتب حاضر ہے اور محسوس و مبصر کی طرح ذہن نشیں ہے، وہ مصنف و مرتب دراصل وہ امور کلیہ ہیں یفہم منہا جزئیات الابحاث الصحیحہ، جن امور کلیہ کے ذریعہ ابحاث صحیحہ کے جزئیات معلوم ہوتے ہیں. امور کلیہ کے ذریعہ کیا معلوم ہوتے ہیں؟ جزئیات معلوم ہوتے ہیں. کس کے جزئیات؟ بحث و مناظرہ کے. یار یہاں بحث و مناظرہ پر نہ گفتگو ہے تو بحث و مناظرہ کے جزئیات معلوم ہو گئے. ابحاث کی جمع، ابحاث بحث کی جمع ہے، اور بحث کا معنی کیا ہے؟ بحث و مناظرہ. لیکن ابحاث صحیحہ اصل میں کیا ہے کہ یہ مناظرے کی گفتگو میں ہر طرح کے ابحاث دکھائے جائیں گے. وہ ابحاث جو صحیح ہیں، جو آدمی کو صحیح نتیجے تک پہنچائیں گے. پھر وہ بھی چیزیں بتائی جائیں، وہ ان ابحاث پر بھی گفتگو ہوگی جو سقیم ہوں گے، غلط ہوں گے، جو آدمی کو غلط منظر پر لے جائیں گے، گمراہ کر دیں گے. ٹھیک ہے. تو فن مناظرہ کے اصول، قواعد اور امور کلیہ کے ذریعہ کن جزیات کا علم ہوتا ہے؟ ابحاث صحیحہ کے جزیات کا علم ہوتا ہے، جو ابحاث سقیمہ سے، ابحاث باطلہ سے کیا ہوتے ہیں؟ ممتاز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وہی ہے یعنی ہمارے ذہن میں جو شاندار مصنف و مرتب حاضر ہے، جو محسوس و مبصر کی طرح ذہن نشیں اور ممتاز ہے، وہ مصنف و مرتب دراصل وہ امور کلیہ ہیں جن کے ذریعہ ان ابحاث صحیحہ کے جزئیات کا علم ہوتا ہے جو ابحاث سقیمہ سے کیا ہوتے ہیں؟ ممتاز ہوتے ہیں. ہو گیا نا حضرت صاحب؟ حل ہو گیا. اب بحث کا معنی بیان کر رہے ہیں تو بحث کا لغوی معنی بھی بیان کریں گے اور اصطلاحی. بحث کا معنی کیا ہے؟ تلاش کرنا. کیا معنی ہے اس کا؟ تتبع، جستجو. اور اصطلاحی معنی 3 بیان کیے ہیں. بحث کا ایک اصطلاحی معنی ہے ایک چیز کو دوسری چیز پر کیا کرنا؟ حمل کرنا. جیسے زید قائم میں قائم کو آپ نے زید پر کیا کیا؟ حمل کیا. اور دوسرا معنی ہے کسی نسبت خبریہ کو دلیل سے ثابت کرنا. دوسرا معنی ہے نسبت خبریہ کو دلیل سے. اور تیسرا معنی ہے بحث کا مناظرہ. یہی فن مناظرہ. بحث کا تیسرا معنی کیا ہے؟ مناظرہ. یہاں بحث یہ بیان کیا کہ یہ بحث کے قواعد ہیں، تو یہاں بحث سے کیا مراد ہے؟ مناظرہ. یعنی یہ بحث و مناظرہ کے قواعد اور اصول ہے، یہ مراد ہے.
تیسرا معنی مراد ہے. ہاں دوسرا معنی بھی کیا ہو سکتا ہے؟ مراد ہو سکتا ہے، کیونکہ دوسرا معنی کیا ہے؟ نسبت خبریہ کو دلیل سے ثابت کرنا. اور مناظرہ میں بھی کیا ہوتا ہے؟ مدعا کو دلیل سے کیا کیا جاتا ہے؟ ثابت کیا جاتا ہے. لیکن دوسرا معنی لینے میں، بحث کا دوسرا معنی اگر لیں تو یہ جامع و مانع تعریف نہیں ہوگی، کیونکہ یہ مناظرہ کے اندر جتنی اصطلاحات بیان کی جا رہی ہیں سب کو جامع نہیں ہے. لفظ بحث کا یہ جو دوسرا معنی ہے اثبات النسبت الخبریہ بالدلیل، یہ مناظرے فن مناظرہ کے اندر موجود ساری اصطلاحات کو جامع نہیں ہے، کیونکہ یہ منع کو شامل نہیں ہوگا. حالانکہ منع یہ فن مناظرہ کی ایک کیا ہے؟ اصطلاح ہے. منع کے بارے میں بتا چکا ہوں. منع کس کو کہتے ہیں؟ دلیل کے کسی معین مقدمے پر دلیل طلب کرنا. طلب الدلیل علی مقدمۃ معینہ، کسی معین مقدمے پر دلیل کیا کرنا؟ طلب کرنا. یہ کیا ہے؟ منع ہے. اور یہاں بحث کا دوسرا معنی کیا ہے؟ نسبت خبریہ کو دلیل سے کیا کرنا؟ ثابت کرنا. تو بحث کا معنی ہوا اثبات بالدلیل، دلیل سے کیا کرنا؟ ثابت کرنا. اور منع کا معنی کیا ہے؟ طلب الدلیل، دلیل کا طلب کرنا، دلیل سے ثابت نہیں کرنا، دلیل کو طلب کرنا. تو دونوں معنی الگ الگ ہے نا. اس لیے اگر ہم بحث کا دوسرا معنی لیں تو یہ تعریف کیا ہوگی؟ جامع نہیں ہوگی، کیونکہ یہ منع کو شامل نہیں ہو رہی ہے. ایسے ہی بحث کا اگر ہم دوسرا معنی لیں تو تعریف مانع بھی نہیں ہوگی. تعریف کیا ہوگی؟ مانع بھی نہیں ہوگی، کیونکہ جو مناظرہ سے نہیں ہے وہ اس میں کیا ہو جائے گا؟ شامل ہو جائے گا. وہ کیسے شامل ہو جائے گا؟ کوئی مدعی ہے، کوئی معلل ہے، وہ اپنے دعویٰ کو دلیل سے ثابت کر رہا ہے. کوئی مدعی ہے، کوئی معلل ہے جو اپنے دعویٰ کو استدلال سے ثابت کر رہا ہے، دلیل کے ذریعہ کیا کر رہا ہے؟ ثابت کر رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اپنے ذہن میں ثابت کر رہا ہے یا تنہا بیٹھ کر کے سوچ کر کے اپنے دعوے کو دلیل سے کیا کر رہا ہے؟ ثابت کر رہا ہے. کسی مد مقابل، کوئی اس کے سامنے اس کا مد مقابل نہیں ہے. مد مقابل سے بحث کرتے ہوئے اپنے دعویٰ کو دلیل سے نہیں ثابت کر رہا، مد مقابل ہے ہی نہیں ہے. تو دیکھیے دوسرا معنی جو ہے یہ اس پر صادق آ رہا ہے نا، کیونکہ دوسرا معنی کیا ہے؟ نسبت خبریہ کو دلیل سے ثابت کر رہا ہے، ثابت کرنا. دوسرا معنی ہے نسبت خبریہ کو دلیل سے ثابت کرنا. اب اگر کوئی معلل اور مدعی اپنے دعویٰ کو دلیل سے ثابت کرے لیکن کوئی مد مقابل نہ ہو جس سے وہ بحث کر رہا ہو، تو بحث کا یہ دوسرا معنی اس پر کیا ہے؟ صادق آ رہا ہے. حالانکہ وہ مناظرہ نہیں ہے. مناظرہ میں مد مقابل کا ہونا ضروری ہے جس سے بحث کرتے ہوئے وہ کیا کرے؟ اپنے دعویٰ کو دلیل سے ثابت کرے. تو یہ بحث کا اگر ہم دوسرا معنی لیں تو یہ تعریف کیا ہوگی؟ مانع بھی نہیں، یعنی جامع بھی نہیں ہوگی، مانع بھی نہیں ہوگی. اور تیسرا معنی تو مراد ہو ہی نہیں سکتا ہے. پہلا والا معنی کیا ہے؟ مراد ہو ہی نہیں سکتا. پہلا معنی کیا تھا؟ ایک چیز کو دوسری چیز پر حمل کرنا، مثلا زید قائم. کیونکہ یہ معنی بدیہیات اور نظریات سب کو شامل ہے. جتنی بھی چیزیں ہیں بدیہی ہوں خواہ نظری ہوں، وہاں کیا ہے؟ حمل الشیء علی الشیء ہوتا ہے. جیسے سورج گرم ہے، بالکل ظاہر سی بات ہے، بدیہی اولی ہے. تو سورج گرم ہے، میں گرم کیا ہے؟ سورج پر کیا ہے؟ محمول ہے. ایک چیز کا دوسری چیز پر حمل ہے. حالانکہ یہ مناظرے کا موضوع ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ تو بدیہی اولی ہے، یہ مناظرے کا موضوع نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ کیا ہے؟ یہ بدیہی اولی ہے. سمجھ گئے صاحب؟ ہاں ہے کہ نہیں صاحب؟ تو چونکہ پہلا معنی یہ بہت عام ہے، بدیہیات اور نظریات سب کو شامل ہے، جبکہ مناظرہ کا موضوع نظریات ہی ہوتے ہیں، بدیہیات اولیہ نہیں ہوتے ہیں، اس لیے پہلا معنی تو مراد ہو نہیں سکتا. اتنا سمجھ میں آیا؟ اب دیکھیں، کہتے ہیں البحث فی اللغت التفحص والتفتیش. بحث لغت میں کہتے ہیں تلاش و جستجو کو، وفی الاصطلاح یطلق علی حمل شیء علی شیء. تین معنی بیان کریں گے. اور بحث اصطلاح میں بولا جاتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز پر محمول کرنے پر.
ترجمہ یوں کریں گے. اور حمل اصطلاح میں 3 معانی پر بولا جاتا ہے. نمبر 1 حمل الشیء علی الشیء، ایک چیز کو دوسری چیز پر محمول کرنا. اور دوسرا اثبات النسبت الخبریت بالدلیل، دوسرا ہے نسبت خبریہ کو دلیل سے ثابت کرنا. تیسرا کیا ہے علی المناظرۃ، اور تیسرا ہے مناظرہ. مناظرے پر بھی کیا ہے بحث کا اطلاق ہوتا ہے. یہ 3 معنی کہ المراد ہا ہونا ثالث المعانی، اور یہاں بحث سے ان معانی میں سے تیسرا معنی مراد ہے. ولا شناعت فی ارادۃ المعنی الثانی، اور دوسرے معنی کو مراد لینے میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے. سوا انہ لا یصدق علی المنع، سوائے اس کے کہ بحث کا یہ معنی منع اصطلاحی پر صادق نہیں آئے گا تو تعریف جامع نہیں ہوگی، اور ایک ایسی چیز پر صادق آئے گا جو مناظرہ میں سے نہیں ہے تو تعریف معنی بھی نہیں ہوگی. سوائے اس کے کہ بحث کا یہ معنی منع پر صادق نہیں آئے گا. وَيَصْدُقُ عَلَى إِثْبَاتِ الْمُعَلِّلِ حُكْمًا بِالِاسْتِدْلَالِ مِنْ غَيْرِ خَصْمٍ يُخَاصِمُهُ فِي الْحَالِ، اور اس بات پر صادق آئے گا کہ معلل اور مدعی کسی حکم کو استدلال کے ذریعہ ثابت کرے کسی ایسے مد مقابل کے بغیر جو موجودہ وقت میں اس سے بحث کر رہا ہو. یخاصمہ، جو اس سے بحث کر رہا ہو فی الحال موجودہ وقت میں، اس چیز پر صادق آئے گا تو تعریف کیا ہے معنی نہیں ہوگی. بات سمجھ میں آئی حضرت؟ آگے بڑھیں. وَأَمَّا الْأَوَّلُ فَلَا يَلِيقُ إِرَادَتُهُ، رہا پہلا معنی تو یہاں اس کا مراد لینا بالکل بھی مناسب نہیں ہے. کیوں؟ لأنه يصدق على كل حكم في الذهن او في المقال، کیونکہ بحث کا پہلا معنی ذہن میں موجود یا کلام میں موجود ہر حکم پر صادق آتا ہے، خواہ وہ حکم بدیہی ہو خواہ نظری ہو. جبکہ بدیہیات کیا ہیں؟ یہ مناظرے کا موضوع ہی نہیں بنتے ہیں. ٹھیک ہے، ہو گیا. آگے بڑھ. عبارت کیا تھی متن کی؟ ہذہ قواعد البحث، یہ بحث و مناظرہ کے قواعد ہیں. آگے ہے متضمنۃ لما یجب استحضارها فی فن المناظرۃ، یہ بحث و مناظرہ کے قواعد ہیں جو متضمن ہیں، جو شامل ہیں ان امور کو جن امور کا استحضار فن مناظرہ میں ضروری ہے. یہ متضمن ہے، یہ شامل ہیں ان امور کو جن امور کا استحضار فن مناظرہ میں کیا ہے؟ فن مناظرہ میں مہارت کے لیے جن امور کا استحضار ضروری ہوتا ہے، یہ اصول و قواعد ان پر کیا ہیں؟ متضمن ہیں، ان کو شامل ہے. تو اب ترکیب بتا رہے ہیں کہ یہاں متضمنتن کیا ہے، مرفوع پڑھیں گے یا منصوب پڑھیں گے. کہہ رہے ہیں کہ مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں اور منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر ہم مرفوع پڑھیں تو یہ حاضہ کی دوسری خبر ہے. حاضہ کی پہلی خبر کیا ہے؟ قواعد البحث، اور دوسری خبر کیا ہے؟ متضمنتن. تو یہ خبر بعد خبر ہے. اور اگر منصوب پڑھیں تو پھر یہ حال ہوگا. کیا ہوگا؟ حاضہ کی خبر ہے قواعد البحث، اور قواعد البحث یہ ذوالحال ہے، اور متضمنتن اس سے کیا ہے؟ حال ہے. یہ بحث و مناظرہ کے قواعد ہیں اس حال میں کہ یہ قواعد متضمن ہیں ان امور کو جن امور کا استحضار فن مناظرہ میں ضروری ہے. لما یجب، مطلب ہے لما یجب، تو لما میں ما اس سے موصول ہے، اور اس ما اس سے موصول سے مراد کیا ہے؟ امور مراد ہے. کیا مراد ہے؟ امور مراد ہے. تو اس لیے امور کا کیا کر دیا؟ شارح نے امور کی صراحت کر دی. امور کی صراحت کیوں کی؟ اصل میں ایک اعتراض پڑ رہا تھا کہ یجب استحضارها میں ہا ضمیر کا مرجع ما اس میں موصول ہے. استحضارها میں ہا ضمیر کا مرجع کون ہے؟ ما اس سے موصول. اور ما اس سے موصول تو مذکر ہے، تو پھر ہا ضمیر مؤنث کیوں آئی؟ تو اس کا جواب دیا کہ ما کا لفظ مذکر ہے لیکن ما سے مراد ہے امور، اور امور کیا ہے؟ جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر یہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتا ہے. اس لیے امور کی کیا کر دی؟ وضاحت کر دی کہ اس لحاظ سے ہا کی ضمیر کیا ہے؟ مؤنث کی ضمیر لانا صحیح ہے. کہہ رہے ہیں متضمنۃ، کہہ رہے ہیں رفع علی انہ خبر بعد خبر، یہ متضمنہ مرفوع ہے اس بنیاد پر کہ یہ
اس میں اشارہ کی خبر بعد خبر ہے، اور نصب علی الحال ہے، یا حال ہونے کی بنیاد پر کیا ہے؟ منصوب ہے۔ لما، ما اسم موصول سے مراد کیا ہے؟ امور، ان امور کو متضمن ہے جن کا استحضار فن مناظرہ میں کیا ہے؟ ضروری ہے۔ فن مناظرہ کی تعریف شارح کر دے رہے ہیں، کیونکہ مناظرہ کس کو کہتے ہیں؟ مناظرہ کہتے ہیں کہ دو جھگڑنے والے کیا کریں؟ جھگڑیں اور اپنا مدعا ثابت کریں نا۔ مناظرہ کی تعریف ابھی آگے آ رہی ہے۔ تو یہ تو مناظرہ کی تعریف اس وقت ہوگی جب دو لوگ مناظرہ کر رہے ہوں، لیکن یہ فن مناظرہ کی تعریف نہیں ہے۔ فن مناظرہ تو وہ علم ہے جس کے ذریعہ بحث کے قواعد و ضوابط کیا ہیں؟ معلوم ہو۔ تو یہاں جو تعریف ہو رہی ہے وہ فن مناظرہ کی ہے، اور آگے متن میں جو آگے مناظرہ کی تعریف ہوگی یہ فن مناظرہ کی تعریف نہیں ہوگی، یہ اس مناظرہ کی تعریف ہوگی جو دو لوگ کیا کرتے ہیں؟ بحث کرتے ہیں۔ خیر، فن مناظرہ کی تعریف کیا ہے؟ ہوا علم یعرف بہ کیفیت و آداب اثبات المطلوب اور نفیہ اور نفی دلیلہ مع الخصم۔ فن مناظرہ سے ہم سیکھتے کیا ہیں؟ غور کریں گے آپ تو آپ کو فن مناظرہ کی تعریف معلوم۔ فن مناظرہ کے ذریعے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ ہمارا جو مطلوب ہے، ہمارا جو مقصود ہے، ہمارا جو مدعا ہے، اس مدعا کو دلیل کے ذریعہ کیسے ثابت کریں۔ تو فن مناظرہ کے ذریعے معلوم کیا ہوتا ہے؟ مطلوب و مدعا کو دلیل کے ذریعہ ثابت کرنے کی کیفیت ہمیں اس علم کے ذریعے معلوم ہوتی ہے نا؟ مطلوب و مدعا کو دلیل کے ذریعہ ثابت کرنا۔ جو مدعا ثابت کرتا ہے اس کا مقصود تو یہ ہوتا ہے وہ ثابت کرتا ہے، اور ایک دوسرا ہوتا ہے جو اس کے مدعا کو کیا ہے؟ باطل کرنا چاہتا ہے، تو وہ بھی فن مناظرہ سیکھتا ہے۔ تو فن مناظرہ کے ذریعہ مطلوب کے اس بات کی کیفیت بھی معلوم ہوتی ہے، اور مطلوب کی نفی کی بھی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ معلوم ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی مدعی اپنا دعویٰ دلیل سے ثابت کر رہا ہے تو اس کی دلیل کی نفی کی بھی کیفیت کیا ہے؟ اس فن کے ذریعہ معلوم ہوتی ہے نا۔ تو تین چیزیں معلوم ہوتی ہیں، اس لیے تینوں کو یہاں ذکر کیا۔ ہوا علم یعرف بہ کیفیت و آداب اثبات المطلوب۔ فن مناظرہ وہ علم ہے جس کے ذریعہ مطلوب و مقصود و مدعا کے اس بات کے آداب و اصول کی کیفیت معلوم ہوتی ہے۔ آداب، اصول، قوانین، اور نفی ہی، یہ نفی المطلوب ہے، یا مطلوب کی نفی کے اصول و آداب کی کیفیت معلوم ہوتی ہے، اور نفی دلیل ہی، یا مطلوب کی دلیل، مدعا کی دلیل کی نفی کے اصول و آداب کی کیفیت معلوم ہوتی ہے۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ خصم ہو، مد مقابل ہو، مع الخصم، مد مقابل کے ساتھ۔ اب دیکھ لیں ترجمہ۔ فن مناظرہ وہ علم ہے جس کے ذریعہ مد مقابل کے ساتھ مطلوب و مدعا کے اثبات یا اس کی نفی یا اس کی دلیل کی نفی کے آداب و اصول کی کیفیت معلوم ہو۔ ٹھیک ہے صاحب؟ مطلب کی عبارت تھی کہ یہ ان امور کو مشتمل ہے جن کا فن مناظرہ میں استحضار کیا ہے؟ ضروری ہے۔ شارح بھی فن مناظرہ کے بارے میں کچھ بتانا چاہتے ہیں، ماتن بھی فن مناظرہ کے بارے میں کچھ بتانا چاہتے ہیں، اس لیے آگے ماتن کہتے ہیں الباحث عن کیفیت البحث۔ یہ فن مناظرہ کی صفت ہے۔ الباحث کس کی صفت ہے؟ فن مناظرہ۔ لفظ فن مناظرہ کی کیا ہے؟ صفت ہے۔ اس فن مناظرہ، یہ بحث و مناظرہ کے اصول و قواعد ہیں جو ان امور کو مشتمل ہیں جن کا استحضار اس فن مناظرہ میں ضروری ہے جو فن مناظرہ بحث و مناظرہ کی کیفیت پر بحث کرتا ہے۔ بحث کرتا ہے کی جگہ یہاں بات کرتا ہے۔ ترجمہ کیا کریں گے؟ بات کرتا ہے۔ اس فن مناظرہ میں اصول ان امور کو مشتمل ہے جن کا اس فن مناظرہ میں استحضار ضروری ہے جو فن مناظرہ بحث و مناظرہ کی کیفیت بتاتا ہے، کیفیت پر بحث کرتا ہے۔ من کونہ صحیحا او سقیما مسموعا او غیرہ، مثلا یہ کہ وہ بحث کی وہ کیفیت صحیح ہے یا غلط ہے، قابل سماع ہے یا قابل سماع نہیں ہے۔
کیوں فن مناظرہ سیکھتے ہیں؟ سیانتن للذہن عن الضلالت، ذہن کو دلالت و گمراہی اور غلط سے بچانے کے لیے، ہے کہ نہیں صاحب؟ جو فن مناظرہ ذہن کو دلالت و بیراہ روی سے بچانے کے لیے بحث و مناظرہ کی کیفیت پر کیا کرتا ہے؟ بحث کرتا ہے. لیسون ذہن المناظر، سانسر کو بچانا، لیسون ذہن المناظر ان یسلک بطریق لا یوصل الی المطلوب، تاکہ فن مناظرہ مناظر کے ذہن کو اس بات سے محفوظ رکھے کہ وہ ایسے راستے پر چل پڑے جو اسے مطلوب تک نہ پہنچائے. فإن السالک ما لم يعلم الطریق ولم يراعی ما یجب رعایته فی السلوک ربما یخطئ ولم یصل الی ما اراد وصوله الیہ. کیونکہ راہ چلنے والا جب تک راہ کا علم حاصل نہیں کرے گا اور ان چیزوں کی رعایت نہیں کرے گا جن کی رعایت راہ چلنے میں ضروری ہے، ربما یخطئ، تو وہ بسا اوقات خطا کرے گا اور اس منزل تک نہ پہنچ سکے گا جس منزل تک پہنچنے کا اس نے ارادہ کیا ہے. ٹھیک ہے سر، بس گھنٹی لگ گئی ہے. آج کا سبق یہیں پر مکمل ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.